نیکسٹ ہے جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات ختم کرنے کا بھی اندیا دے. ابھی آپ کون ہیں ختم کرنے والے؟ آپ نے شروع کرائی تھی، آپ ختم کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کب کریں گے؟ سب سے بڑا تھریٹ تو وہ آپ کے لیے ہے. نون لیگ کو تو پریکٹیکلی تو ختم کر دی. یہ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کی جو ان کا ہے کہ میں نون لیگ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں نے آج ہی اپنے پروگرام میں کہا ختم ہوتے ہوئے یہ تو ہو چکی ہے. پھر ایک اور کوئی ان کے سابق وزیر تھے وہ چھوڑ گئے، تو میں نے لمبی لسٹ گنوا دی کہ بھی باقی کون کون نہیں چھوڑ گیا. شاید خاقان عباسی آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، وہ بھی چھوڑ گیا. مفتاح اسماعیل جیسا پڑھا لکھا، زبیر، وہ ایک اور ہیں پتہ نہیں کرمانی، لمبی لسٹ ہے. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں. دے ہائیلی کنفیوزڈ، انہیں رستہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نون لیگ کی ناؤ ڈوب رہی ہے. سو اس حالات میں یہ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عمران کو تو جیل میں نہ ڈالا، نہ اس کی رہائی میں ہمارا کوئی کردار ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کس بات کے تم نے مذاکرات اور کون کس طرح کا؟ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آخری بات جو ہے وہ بہت میرے لیے بہت قابل احترام ہے، چونکہ وہ ہندوستان کا ضمیر ہے. ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ بہت آنریبل آدمی ہیں، مضبوط اور تگڑی بات کرتے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹجو نے سپریم کورٹ کے ججوں کو کھلا خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے تحریک کیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں بڑی تعداد میں بے قصور معصوم مسلمان قید ہیں. مودی حکومت من گھڑت الزام لگا کے انہیں انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. ان کا جرم صرف مسلمان ہونا اور مودی سے نفرت کرنا ہے. اس بات پہ میں تو مرکنڈے کاٹجو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو، دیکھو بات سنو، جب جان ہوتی ہے نا، طاقت ہوتی ہے. گریٹ برٹن کا جب دنیا پہ عروج تھا تو ہر برطانوی کو گریٹ برٹن سمجھا جاتا تھا. وہ اکیلا کہیں اگر اس کے ساتھ کچھ ظلم زیادتی ہوتی تھی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے. جب مسلمانوں پہ یہ وقت تھا تو محمد بن قاسم آیا، جو تاریخوں میں لکھا ہے میں وہی بتا رہا ہوں. کو لوٹا ڈاکوؤں نے، مسلمان عورت نے کو چیخی دہائی دی. وہ بات ٹریول کرتے کرتے حجاج بن یوسف تک چلی گئی. تو دربار میں اس تک جب یہ بات پہنچی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے چیخ کے کہا لبیک. راجہ داہر کا انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ دنیا طاقت کی ہے، صرف اتنا یاد رکھیں. ہم کشمیر کی، غزہ کی بہت دور دور پھرتے ہیں، ادھر ساتھ نہیں ہمارا حال کیا ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی وہاں، اور ان کے لیے آواز کون اٹھا رہے ہیں؟ مرکنڈے کاٹجو صاحب. کیونکہ میں نہیں جانتا، میں نے کبھی ملا، ٹی وی پہ شاید ایک بار دیکھا ہو، لیکن کوئی باہمت عالی شان عالی ضمیر آدمی ہے جس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ معصوم بے قصور مسلمانوں کو ظلم بند کرو. ہم سے تو ہم اپنے لوگوں کو انصاف اور اناج نہیں دے رہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں اور مجھ پہ لعنت بھیجیں. ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. چند خاندانوں کا راج ہے، اللہ خیر سلام، وہی آ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ پاکستانی جمہوریت کا اور پاکستانی جمہور کا اور پاکستان میں جو ڈیش ڈرامہ چل رہا ہے اس کا. نون لیگ کا جو لیڈر ہے یا قائد ہے، جو رہ نہیں گئی، پگھل گئی ہے، وہ برف کا بلاک ہے اور پگھل چکا ہے. یہ 2.5 سال پہلے میں نے کہنا شروع کیا تھا، وہ کچرا مچرا رہ گیا، تھوڑا بہت پانی، ایک وائپر آئے گا کوئی صاف ہو جائے گا وہ بھی. لیکن ملک دیکھیں، کامیڈی نہیں لگتی آپ کو؟ چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی سمدھی جو ہے وہ نائب وزیر اعظم.
بیٹی پنجاب، وہ خدا کا خوف کرو تم. اور ووٹ کتنا ملا ہے یہ ووٹر بہتر جانتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں اس کو وہ جمہوریہ اور تو فلانا تو ٹمکانا. آئی ڈونٹ نو. تھینک یو ویری مچ.